سے جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہے۔ میرے دائیں ہاتھ پہ جناب خان ولی افریدی تحصیل باڑہ کے امیر ہے، اور ساتھ محمد سعید افریدی یہ ہمارے تیرا کے امیر ہے۔ میں بذات خود شاہ فیصل افریدی نائب امیر ہوں جماعت اسلامی ضلع خیبر کے، اور تحریک حقوق قبائل کے چیئرمین کی حیثیت سے ادھر آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا عزیز دوستو، آپ کے علم میں ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب بھی کوئی علاقے میں غیر قانونی اقدام ہوتا ہے یا کوئی ایسے مسائل جسے ہم حل کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے لاپرواہی برتی ہے، تو اس دوران ہمارا واحد سہارا وہ آپ حضرات ہی ہوتے ہیں۔ پریس کلب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی آواز ارباب اقتدار اور دنیا کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہے کہ آپریشن اعظم استحکام کے بعد اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت تیرا کے علاقے میں اور خیبر کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی رہی، بتہ کے کالز وغیرہ بھی موجود تھے، اور تھوڑی بہت بدامنی کی صورتحال تھی۔ لیکن جب سے عزم استحکام کا اعلان ہوا ہے تو اعلان ہوتے ہی پورے علاقے میں دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا راج ہے۔ تیرا ایک بہت ہی خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہے، ایک جنت نظیر وادی ہے، بہت پرسکون علاقہ تھا۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف اس جنگ نے اس کا خلیہ ہی بگاڑ دیا۔ 2008-9 سے لے کر ابھی تک اس کے سارے مکین اس جنت نظیر وادی میں دوزخ جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں، اور اس کا جو قدرتی حسن تھا اور اس کا جو پرامن کیفیت تھا وہ خود بخود خراب نہیں ہوا، بلکہ اس کو قصداً خراب کر دیا گیا ہے۔ 2012 سے پہلے وہاں لوگ مکین تھے اچھے طریقے سے، لیکن 2012 میں اچانک ایک وبا پھوٹ پڑی اور پورے علاقے کو گھنٹوں میں خالی کر دیا گیا، اور کوئی بھی گھر، کوئی بھی دکان، کوئی بھی مسجد وہ سلامت نہیں رہی، سب گھروں کو مسمار کر دیا۔ لوگ مجبور ہو کر نکل آئے، نقل مکانی کی، اور 4-5 سال مختلف علاقوں میں آئی ڈی پیز کی صورت میں رہائش پذیر ہوئے۔ لیکن پھر سے اعلان ہوا کہ تیرا کو ہم نے دہشت گردوں سے خالی کر دیا۔ اس سے گزار کر ایک پوری سکیننگ سے گزار کر ان کے لیے نئے کارڈز جاری کر دیے گئے، اور وہ انٹری پاس تھے تیرا کے جانے کے۔ کسی کے پاس اگر وہ کارڈ نہ ہوتا، وہ انٹری پاس نہ ہوتا، تو کسی بھی چیک پوسٹ سے اسے جانے نہیں دیا جاتا۔ تو چیک پوسٹ سے گزرنا، اگر آپ کے پاس کارڈ ہو بھی تو وہ کسی اذیت سے کم نہیں۔ اس میں جو بے عزتی ہوتی ہے، اس میں جو مشکل ہوتا ہے، وہ ایک عام قبائلی آدمی کے لیے کسی بھی صورت سے، کسی بھی لحاظ سے قابل برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن مجبوراً وہ سب کچھ ہم نے برداشت کر دیا۔ اب کچھ 2 سالوں سے وہاں پھر سے بدامنی سر اٹھا رہی ہے۔ کبھی ایک مقام پہ تھوڑے سے 2-3 آدمی مسلح، کبھی دوسرے مقام پہ، کبھی تیسرے مقام پہ، لیکن اس کو قابو نہیں کر دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ گزشتہ سال بھی باڑہ میں ہم نے اس بدامنی کے خلاف
بڑے بڑے مظاہرے کیے جو آپ لوگوں کی علم میں بھی ہے اور ریکارڈ پر موجود بھی ہے. تب وہ جا کے کچھ بدامنی تھم گئی. لیکن اب آپریشن کے اعلان کے بعد علاقے کی صورتحال اتنا بگڑ گیا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے.